لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ٹھیک ہے جی، ہم پڑھ رہے تھے شروع میں مسلمانوں کو دھمکایا گیا، ڈرایا گیا اور بالآخر ان پر جسمانی تشدد کیا گیا. ٹھیک ہے، یہ جسمانی تشدد کا سلسلہ اس سے اللہ کے پیغمبر بھی محفوظ نہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح آپ کے صحابہ ان پر تشدد ہوا. اسی طرح مکہ کے اندر جو غلام تھے ان پر تشدد ہوا، وہ غلام جو اسلام قبول کر چکے. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا اور پچھلی کلاس میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تشدد کا سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ابو طالب کی وفات کے بعد ہوا ہے. ٹھیک ہے جی، چونکہ ابو طالب جو تھے بذات خود ایک بہت بڑی حیثیت رکھتے تھے. وہ مکہ کے سردار تھے، قریش ان کو اپنا سردار مانتے تھے. ٹھیک ہے، تو ان کے ہوتے ہوئے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ تو کچھ بھی نہ ہوا، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد پیغمبر علیہ السلام جو ہیں ان پر بھی تشدد ہوا. ٹھیک ہے جی. اب مکہ سے باہر مسلمانوں پر ہونے والے جو تشدد ہیں آج ہم ان کو دیکھیں گے. ایک تشدد تو وہ ہوا جو مکہ کے اندر ہوا. بیرون مکہ سے باہر کہتے ہیں کہ یہ جسمانی تشدد کا سلسلہ یہ صرف مکہ تک محدود نہیں تھا، بلکہ مکہ سے دور رہنے والے قبائل میں سے بھی اگر کوئی شخص مسلمان ہو جاتا تو اسے تشدد کا نشانہ بننا پڑتا تھا. یعنی ایک تو وہ علاقہ جو مکہ ہے، چونکہ پھیلے ہوئے تھے لوگ، اطراف اور مضافات کے علاقوں میں قبائل تھے. جس طرح آپ قبائل کو یوں سمجھ لیجئے، غزوہ احزاب جس کو آپ غزوہ خندق بھی کہتے ہو، اس کا نام احزاب رکھا گیا ہے. احزاب حزب کی جمع ہے. حزب کا مطلب ہوتا ہے گروہ، قبیلہ. تو مکہ کے کفار جب مکہ سے نکلے تھے مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے، راستے میں جتنے بھی قبائل تھے سب سے انہوں نے الائنس کیا تھا. مکہ والوں نے تمام قبائل کو اپنا ہم نوا بنایا تھا. یہ مکہ کی آرمی صرف اکیلے 10,000 نہیں تھے. یہ جتنے بھی قبائل تھے، کسی کو کیا لالچ دیا، کسی کو کیا لالچ دیا. چونکہ مکہ کی سیادت اور قیادت ان کے پاس تھی نا، لوگ حج عمرہ کرنے کے لیے تو یہیں آتے تھے. تو لہٰذا عرب کے علاقوں میں ان کا بڑا مقام تھا مکہ والوں کا، بالآخر ان کی ماننی پڑتی تھی. تو اب قبائل تو آباد تھے، صرف مکہ کے اندر ہی تو لوگ نہیں تھے، اطراف میں بھی تھے. اب مکہ سے باہر جب بھی کوئی شخص اسلام قبول کرتا، ظاہر ہے پیغمبر علیہ السلام کا دین پھیل چکا تھا. آپ کو 10 سال ہو گئے تھے مکہ میں، پھر 3 سال 13 سال آپ مکہ میں رہے. تو جو شخص بھی مسلمان ہوتا بیرون مکہ بھی، اس سے بھی تشدد کا نشانہ بننا پڑتا. مورخ ابن سعد کی روایت ہے. یہ ابن سعد، یہ ہمارا جو ہسٹری لکھنے والے جیسے ابن اسحاق ہے، ابن سعد ہے، ٹھیک ہے، ابن حشام ہے، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. ابن سعد، یہ طبقات ابن سعد بہت بڑی کتاب ہے.
تاریخ کی بڑی بڑی کتابیں جو ہمارے پاس موجود ہیں اس وقت. بس عرض یہ ہے، یاد رکھو ہماری جو تاریخ ہے نا، تاریخ وہ عربی زبان میں ہے، اور نمبر 2 فارسی زبان. ہمیں لینگویج سے دور کر دیا گیا. اب عربی کی تاریخ جس نے اردو میں لکھی ہے، جو اس کو سمجھ آیا لکھ دیا، جو نہیں سمجھ آیا اس کو چھوڑ دیا. جب آپ اصل کتاب پڑھو گے آپ کو پھر پتہ چلے گا ہے کیا. ایک بنیادی طالب علم، دین کا جو طالب علم ہے، اس کے لیے کتاب و سنت سیکھنے کے ساتھ ساتھ تاریخ کا سیکھنا بھی بہت ضروری ہے. آپ قرآن مجید پڑھتے ہو، قرآن مجید کے اندر بھی تاریخ ہے، ہسٹری ہے سابقہ اقوام کے بارے میں. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح آپ حدیث پڑھتے ہو، پیغمبر علیہ السلام سے دور سے لے کر اگلے 200 سال تک جو کچھ ہوا سب کچھ حدیث میں موجود ہے. تو عربی زبان بہت ضروری ہے اس کو سیکھنا. ابن ہشام، ابن اسحاق، ابن سعد، بڑی بڑی کتابیں ہیں عربی میں. تو ابن سعد نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت شریک غزیہ بنت جابر بن حکیم رضی اللہ تعالی عنہا، ٹھیک ہے، اپنے خامند کے ساتھ مسلمان ہو گئی، شریک یا شریک، اور ان کا خامند ابو عکر، شریک یا شریک، خامند کا نام ابو عکر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے دوسرے افراد کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گیا تو اس کے رشتہ دار حضرت شریک کے پاس آئے اور پوچھا کیا تو بھی اپنے خامند کے دین پر ہے؟ شریک کا خامند ہجرت کر کے کہاں چلا گیا؟ مدینہ. اور بیوی سے پوچھا گیا آپ کا خامند جو ہے وہ تو اسلام قبول کر چکا، آپ بتائیے کیا آپ بھی اپنے خامند کے دین پر ہو؟ بیوی سے پوچھا شریک کے پاس، تو انہوں نے اعتراف کیا کہ میں بھی مسلمان ہو چکی ہوں. اعتراف کیا انہوں نے قسم کھائی کہ اگر تو دین اسلام نہ چھوڑے گی تو تجھے سخت سزا دیں گے ہم، اگر تو نے دین اسلام نہ چھوڑا. وہ نہ مانی. جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوئے تو اسے انتہائی شریر اور اڑیل جانور پر سوار کیا، پھر انہیں سے روٹی اور شہد کھلایا، ٹھیک ہے جی، لیکن پانی پینے نہ دیا، اور کڑی دھوپ میں لا کر کھڑا کیا حتیٰ کہ اس کی عقل جواب دے گئی. پاگل ہو گئے. آنکھوں اور کانوں نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا. یہ عمل انہوں نے 3 دن دہرایا. تیسرے دن انہوں نے اسے پھر دین اسلام چھوڑنے کا مطالبہ کیا، لیکن وہ نہ مانی، بلکہ اپنی انگلی سے آسمان کی طرف توحید یعنی اللہ کے ایک ہونے کا اشارہ کیا. اس محترم خاتون پر بے ہوشی اور تھکاوٹ طاری ہونے کی وجہ سے اس کی بات بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس پر کرم فرمایا اور پانی کا ایک ڈول بھیج دیا جس سے اس نے اپنی پیاس بجھائی. یہ واقعہ دیکھ کر اس کے خامند کے رشتہ دار بھی مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. آپ ایک آدمی کو تشدد کا نشانہ بناتے ہو اور آپ یہ چاہتے ہو، آپ یہ وعلیکم السلام، کہ آپ خوف پھیلا دو گے. یہ آپ کی بھول ہے. یہ لوگ، یہ کون سمجھائے طاقتوروں کو؟ نہ. یاد رکھو خوف ضرور پھیلتا ہے، خوف ضرور پھیلتا ہے، لیکن اس خوف کے اندر سے ایک چیز جنم لیتی ہے جس کا نام بغاوت ہے. ایسا ہی ہے نا؟ یاد رکھنا اس کو. خوف ضرور پھیلتا. موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کے سامنے بھیجا جا کر کلمہ پیش کرو، جب فرعون نے دیکھا وہ تو کولیپس کر گیا ہے، وہ فرعون تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ہار گیا ہے. اب کیا کرے؟ اس نے کہا جو بھی موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لائے گا میں اس کے بچوں کو زندہ ذبح کروں گا، ذبح کر دوں گا. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہ. قرآن کی آیت. موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی، بہت کم لوگ، فرعون اور اس کے سرداروں کے خوف کی وجہ سے. مجھے بتائیے کیا خوف اس کے کام آیا؟ نہیں.
یہ ہم بھول جاتے ہیں. وہ جو خوف ہم پھیلا رہے ہوتے ہیں, اپنی دہشت کو بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ عارضی ہے, وہ آپ چیلنج ہو جاتے ہو. اور پھر اتنا خطرناک ہوتا ہے, یاد رکھنا, وہ شخص جو آپ کے ہاتھوں متاثر ہوا ہے, آپ نے اس کو مار مار کے اتنا زمین پہ گرایا ہے, جب وہ باغی ہونے پہ اتر آئے پھر وہ آپ کو نہیں چھوڑے گا, کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. اور جب وہ بغاوت پہ اتر آتا ہے, وہ اپنی ہر چیز کو داؤ پہ لگا دے گا, لیکن تمہیں نہیں چھوڑے گا. یہ تاریخ ہم نہیں سمجھتے. اس عورت پر اس کا خاوند ایمان لے آیا, پوچھا ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ, کیا تم اپنے خاوند کے دین پر ہو؟ ہاں میں ہوں. تشدد کیا, مارا, دھوپ میں بٹھایا, پاگل پنے پر لے گئے, پتہ نہیں کیا کچھ دیا اس کو. اب اللہ اکبر, یہ واقعہ جب سنا ان کے خاندان کے لوگوں نے, خاتون کے ان کے رشتہ دار مسلمان ہو گئے, اور وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. کیا کرو گے؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلا کہ مکہ میں ایک شخص نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا, ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ مکہ مکرمہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھ گچھ کرنے لگے. مکہ والوں نے اتنا مارا کہ وہ بے ہوش ہو گئے. یعنی جو شخص آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ بھی پوچھتا تھا, اس کی وہ دشمن سمجھتے تھے. اب سمجھ آ گئی نہیں؟ تو کیا ہوا, مکہ والوں نے اتنا مارا, بے ہوش ہو گئے اور مرنے کے قریب پہنچ گئے. ابن حضرت عباس رضی اللہ نے انہیں ظالموں سے چھڑایا, عباس بن عبد المطلب. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, حضرت عباس ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے. عباس کے مسلمان ہونے کی تاریخ غزوہ بدر کے بعد ہے. اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے, جو مدینہ کے انصار مکہ آئے تھے, جب ان کو پتہ چلا یہ اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم, 2 بیعت ہوئی تھی, بیعت عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ. یہ عقبہ کہاں ہے؟ آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہو 10 تاریخ کو. کون سی تاریخ؟ 10 تاریخ. جب آپ مزدلفہ سے نکلتے ہو مینا کی طرف, تو آ کر بڑے جمرے کو کنکری مارتے ہو, وہ عقبہ ہے. عقبہ اولا بھی بولتے ہیں اس کو, عقبہ کبریٰ بھی بولتے ہیں اس کو, چونکہ 10 تاریخ صرف ایک بڑے عقبہ کو مارنا ہوتا ہے, اور اس کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. سورج طلوع ہونے کے بعد کبھی مار سکتے ہو. اگلے 2 دن تو آپ کو زوال کے بعد مارنے, اور تینوں کو مارنے ہیں, 1 2 3. لیکن 10 تاریخ آپ وہ جو جمرہ ہے عقبہ, وہ جو بڑا ہے, اس کے پیچھے رات کی تاریکی میں مدینہ کے انصار نے مکہ کے کافروں سے چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بیعت کی تھی. 1 سال آیت بیعت کی, بیعت اولا, اور پھر دوسرے سال آیت بیعت ثانیہ, اسی عقبہ کے پیچھے. تاریخ آپ پڑھاؤں گا آپ کو انشاءاللہ, اسی کے اندر آپ آئیں گے. اس کے پیچھے چھپ کر میں بتانا کیا جا رہا ہوں آپ کو, اس وقت جب مدینہ کے انصار رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ ساتھ لے کر جا رہے تھے, تو مکہ کی طرف سے جو فوکل پرسن یا جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو, کون تھے وہ؟ عباس رضی اللہ عنہ. جبکہ وہ کافر تھے, لیکن قبائل کا تعصب ان کے اندر موجود تھا. اور تاریخ نے لکھا, عباس نے ان کو کہا, دیکھو محمد ہمارے پاس محفوظ ہیں, یاد رکھنا, ہمارے ہوتے ہوئے کہ ان سے چھیڑ نہیں کر سکتے. تشدد ہے لیکن ان کی جان محفوظ ہے, کوئی نہیں چھیڑ سکتا ان کو. اور آپ ان کو مدینہ لے کر جا رہے ہو. مدینہ کا مطلب سمجھتے ہو؟ مدینہ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورے عالم عرب کو چیلنج کیا ہے, اس بندے کو سنبھال لو گے, عرب تم پر جنگ مسلط کر دیں گے. بڑے خوبصورت الفاظ انصار نے کہے تھے, اللہ اکبر. نے کہا تھا جنگ و جدل ہمارا مشغلہ ہے, ہتھیار ہمارے کھلونے ہیں. ہم اس میں بڑے پھلے ہیں, پھولے ہیں, جوان ہوئے ہیں. ہم جانے, اہل عرب جانے, محمد کو ہمارے حوالے کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ کو, انہوں نے اتنا بڑا اقدام کیوں کیا, انصار نے کیوں کیا اتنا بڑا اقدام؟ چونکہ انصار مدینہ کے رہنے والے تھے, مدینہ میں یہودی تھے, اور یہودی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منتظر تھے. تو یہودی مدینہ کے اندر
علمی قیادت اور علمی سیادت رکھتے تھے، یاد رکھو۔ یہ مدینہ کے جو انصار ہیں، یہ تو اسلام نے ان کو انصار کا نام دیا۔ ان کا نام کیا تھا؟ اوس اور خزرج۔ کیا نام تھا؟ اوس اور خزرج۔ یہ دو قبیلے تھے، بنو اوس اور بنو خزرج۔ اور یہودیوں نے اپنے علم کی بنا پر ان کو اپنا دبا کے رکھا ہوا تھا۔ امام یہودی تھے، یہ تو مقتدی تھے، یہ تو پیچھے رہتے تھے۔ اوس اور خزرج کے لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہودیوں کو دے رکھا تھا، ہم آپ کی مزدوری کریں گے، تم ان کو لکھاؤ پڑھاؤ سکھاؤ۔ پڑھو نا تاریخ، اس پر قرآن بھی گواہ ہے، محمد رسول اللہ کی حدیث بھی گواہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب انصار مسلمان ہو گئے تو ان بچوں پر تشدد کیا، جو یہودی بن گئے تھے واپس لے کر آئے، کیونکہ انہوں نے سیکھا ہوا تھا ان سے۔ تو انصار نے، اوس اور خزرج نے یہود سے محمد رسول اللہ کے بارے میں سب کچھ سنا ہوا تھا۔ اور مدینہ کی سیاسی حالت یہ تھی، انصار جو تھے، اوس اور خزرج، یہ یہود کے سامنے دبے ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ پہلے یہودی دبے ہوئے تھے، پھر یہ دب گئے، اور یہ یہودی بار بار ان کو دھمکی لگاتے تھے، ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ آئے گا، ہم تمہیں ٹھیک کریں گے۔ تو انصاریوں نے سوچا اس سے قبل کے مدینہ کے یہودیوں کو پتا چلے کہ محمد رسول اللہ کی بعثت ہوگی، وہ لے کر جائیں، ہم لے کر چلے جاتے ہیں۔ یہ وجہ بنی تھی لے کر جانے کی، محمد رسول اللہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو بھی لوگ آپ کا نام بھی پوچھتے تھے مکہ کے اندر، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ابو ذر غفاری کس نے چھڑایا جی؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ بن عبد المطلب۔ وہ تو جا کر بدر کے بعد مسلمان ہوئے، کیونکہ بدر کے مقام پر عباس کا بیان ہے، ہمیں پکڑا گیا، اب وہ قیدیوں کو چھوڑنا ہے فدیہ لے کر۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا عباس فدیہ لے کر آؤ، کہا میرے پاس ایک پائی نہیں ہے، کہاں سے دوں؟ چونکہ چچا اور بھتیجا ہے نا، بہت قریب کا رشتہ ہوتا ہے، خون کا رشتہ ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا الا تری ان عم الرجل سن وابی، آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، چچا باپ کی طرح ہے، تو سن وابی ہے۔ اچھا آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں؟ بالکل نہیں۔ اگر ہم بتا دیں آپ کے پاس نہیں ہے نا، محمد ہوتے تو دیتے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جب آپ جنگ لڑنے کے لیے مکہ سے مدینہ آ رہے تھے، آپ کے پاس اشرفیاں تھیں بہت زیادہ، درہم اور دینار تھے، آپ ام الفضل کو دے کر آئے ہو۔ ام الفضل ان کی بیوی کی کنیت ہے، جو کہ فضل ان کا بیٹا ہے، فضل بن عباس، قسم بن عباس، عبداللہ بن عباس، یہ سب نام ہیں نا عباس کے بیٹوں کے، رسول اللہ کے جو کزن ہیں۔ تو فضل کے نام پر ام الفضل تھیں ان کی بیوی کا نام۔ عباس حیران، یہ بات یا میں جانتا ہوں یا میری بیوی جانتی ہے، محمد کو کیسے پتا چل گیا صلی اللہ؟ اس روز اللہ رب العالمین نے میرے دل کے اندر اسلام کی محبت ڈال دی، یہ بندہ جو ہے واقعی اللہ کا سچا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بھی کئی واقعات ہیں۔ تو اس کے بعد عباس مسلمان ہوئے، تو ظالموں سے چھڑایا کس کو؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو ذر نام ہے جی، ان کے اسلام لانے کا واقعہ امام مسلم، امام احمد، ابو نعیم اور امام حاکم، یہ سب حدیث کی کتاب۔ ابو نعیم، ٹھیک ہے، یہ بھی نعیم یا نعیم دونوں کہا جاتا ہے، یہ بھی حدیث کی، اور امام حاکم یہ بھی انہوں نے تفصیل سے روایت کیا ہے۔ اس واقعے میں یہ بھی مذکور ہے ابو ذر وہ پہلے شخص ہے جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں جیسا سلام کہا، کیونکہ عیسائی تھے نا، غفار قبیلہ تھا، یہ کرسچن تھے، ٹھیک ہے۔ تو السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پہلا انسان ہے جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ملے تو کیا کہا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ جواب نے فرمایا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ٹھیک ہے جی۔ یہ حدیث موجود ہے جی کہاں؟ صحیح مسلم، فضائل الصحابہ، فضائل ابی ذر غفاری، ٹھیک ہے، موجود ہے تحقیق، ٹھیک ہے، یہ حدیث موجود ہے۔ یہ ہو گیا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ۔ اب غلاموں پر تشدد، کفار نے اسلام اور مسلمانوں سے بغض کی وجہ سے اسلام قبول کرنے والے غلاموں کو بھی نہ بخشا۔ اللہ اکبر، ارے غلاموں کو کون مارتا ہے بابا؟ اب انسان پر خوف جب طاری ہوتا ہے نا، پھر وہ الٹی سیدھی حرکتیں کرتا ہے۔ یہ یہاں یہی تھا، زبردست تشدد کیا، کیونکہ ان بیچاروں کی حمایت کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں۔ آزاد لوگ تھے، پھر قبیلہ ہوتا تھا، پیچھے خوف ہوتا تھا، غلام کو کون جو مرضی مارے اس کو۔ چنانچہ انہوں نے انتہائی سنگین عذاب میں مبتلا ہونا پڑا۔ اللہ تعالیٰ نے مظلوموں کو معذور قرار دیا، جب ان پر ظلم کی انتہا ہو جائے تو وہ کچھ بھی کہہ کر اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، یاد رکھو۔ غلاموں پر اللہ رب العالمین نے یہ کہا
کہ آپ پر آپ کا آقا تشدد کرے اور آپ کو بولے کہ آپ اسلام دین محمد کا انکار کر دو ان کے ساتھ. الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، وہ شخص جس کو مجبور کر دیا گیا تو وہ مجبوری اور بے بسی کے عالم میں کچھ بھی کر دے، جب کہ اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہونا چاہیے. آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہو، تو اللہ نے معذور قرار دیا. سعید بن جبیر یہ تابعی ہیں. تابعی وہ ہیں جس نے صحابی کو دیکھا. سعید بن جبیر نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کیا مشرکین صحابہ کرام کو اس قدر عذاب میں ڈالتے تھے ان کو ترک دین تک معذور قرار دیا گیا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہاں، اللہ کی قسم ان کو اتنا مارتے اور اس قدر بھوکا پیاسا رکھتے تھے وہ بیچارے سیدھے بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے. ان کو کفار کا مطالبہ پورا کرنا پڑتا تھا، حتیٰ کہ انہیں کہتے کیا لات و عزا اللہ کے بجائے تیرے معبود ہیں، تو انہیں مجبوراً کہنا پڑتا ہاں، تاکہ وہ ظلم سے اپنی جان چھڑا سکیں. لات اور عزا ان کے معبود تھے، وہ ان کو لات اور عزا کا کلمہ پڑھاتے تھے، پھر جا کر ان کی جان چھوٹتی تھی. علامہ ابن کثیر نے یہی لکھا، انہی حالات کے بارے میں اللہ نے یہ حکم اتارا. ابن کثیر نے قرآن کی آیت کے بارے میں جو میں نے آپ کو بتائی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو اللہ کے ساتھ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ جسے مجبور کر دیا گیا ہو، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، یہ تو معذور ہے، مضطر ہے نا، مجبوری سمجھتے ہیں نا. اب مجبوری میں تو آپ خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتے ہو نا. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، تو انہی کے لیے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے. ولکن من شرح بالکفر صدرا، اور جس نے علی الاعلان اپنے سینے کو کفر کے لیے کھولا ہوا ہے وہ تو اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا نا. ان کے لیے کیا ہے؟ فعلیہم غضب من اللہ، ایسے لوگوں پر غضب ہے، انہوں نے بائی چوائس کفر کو منتخب کیا، اٹھایا انہوں نے کفر کو. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور یہ آیت کس نے لکھی؟ اللہ کے قرآن میں یہ آیت موجود ہے، اور حضرت ابن کثیر، علامہ ابن کثیر، انہوں نے انہی لوگوں کے بارے میں جن کو معذور قرار دیا گیا کہ انہوں نے اپنے آقاؤں کے سامنے کلمہ پڑھ کے اپنی جان چھڑائی، کہا کوئی بات نہیں، اللہ ان کا مواخذہ نہیں کرے گا، ان کو معذور قرار دیا گیا. اور اس پر ابن کثیر نے قرآن کی آیت پیش کی. یہ آیت سورۃ النحل کی آیت ہے، یہ 16ویں سورت ہے قرآن مجید کی، اور 106 نمبر آیت ہے. ٹھیک ہے جی. البدایہ والنہایہ، یہ پھر بات وہی آئے گی. البدایہ والنہایہ یہ ابن کثیر نے لکھی ہے، یہ تاریخ کی بہت بڑی کتاب ہے، اور یہ بھی عربی زبان میں، یہ بھی عربی. البدایہ والنہایہ ابن کثیر، ماشاءاللہ بہت زبردست کتاب. ابن کثیر کان رجل عظیم، بہت عظیم آدمی تھا. ٹھیک ہے جی. کون ہو گیا جی؟ یہ غلام ہو گئے. اس طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا وہ 7 لوگ تھے. سب سے پہلے اسلام کا اعلان کرنے والے لوگوں کی تعداد کتنی تھی؟ 7. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقداد کو جانتے ہیں، حضرت علی کے دوست ہیں رضی اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی. ابن مسعود نے فرمایا سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنا اسلام کا اعلان کیا محمد رسول اللہ 1، ابو بکر 2، عمار 3، سمیہ 4، صہیب 5، بلال 6، اور مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا سامان تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے چچا کے ذریعے سے کر دیا. ابو طالب نے آپ کی حفاظت کا سامان کیا. ابو بکر اپنی قوم کی وجہ سے محفوظ رہے، پچھلی کلاس سے پڑھا، ان پر بھی تشدد ہوا. ابو بکر پہ ہوا، عمر پہ ہوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا. باقی بیچاروں کو مشرکین نے پکڑ لیا، انہیں لوہے کی قمیصیں پہنائیں، لوہے کی قمیصیں ان کو پہنائیں، اور ان کی چربی کو دھوپ میں پگھلا دیا گیا. ان میں سے ہر ایک کو مجبوراً ان کا مطالبہ ماننا پڑا. البتہ حضرت بلال نے ان کی بات نہیں مانی اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی. قریش بھی ان کی پرواہ نہیں کرتے تھے، وہ انہیں پکڑ کر بچوں کے سپرد کر دیتے، بچے انہیں مکہ کی پہاڑی گھاٹیاں میں گھسیٹتے پھرتے، اور بلال لگاتار احد احد پکارتے رہتے. احد احد. بلال کو نہیں موڑ سکے رضی اللہ. حبشی تھے رضی اللہ. مقام ہے اللہ اکبر. بلال کا کیا مقام ہے. انی سمیت دفا
قدمئی کا یا نعلئی کا امامی فی الجنہ، بخاری نے روایت کیا ہے اس کو کتاب التہجد کے اندر۔ بلال، معراج کی رات جنت میں نے تجھے اپنے آگے آگے تیرے قدموں کے چلنے کی آواز سنی، جبکہ بلال مکہ میں تھے، آواز کہاں رہی ہے؟ جنت۔ بہت بڑا مقام تھا رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے جی۔ مکہ میں تشدد کا نشانہ بننے والے مشہور غلام آل یاسر، سب سے پہلے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، اور ان کی بیوی کا نام سمیہ رضی اللہ، بیٹے کا نام عمار بن یاسر۔ یہ خاندان تاریخ اسلام میں بدترین تشدد برداشت کرنے والے مظلوم میں سے ضرب المثل کی حیثیت اختیار رکھتا ہے۔ یہ ایک مثالی خاندان جن پر مکہ کے کفار نے شدید تشدد کیا۔ بنو مخزوم یہ قبیلہ ہے، مخزوم، تپتی دوپہر میں ان بیچاروں کو نکال کر لے جاتے اور مکہ کے آگ بنے ہوئے پتھروں پر لٹا کر انہیں ہولناک تشدد کا نشانہ بناتے۔ آپ کو نہیں پتا پتھر کتنا تپتا ہے، بہت گرم ہوتا ہے، بہت گرم ہوتا ہے، آپ کی سوچ، بہت گرم ہوتا ہے پتھر۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے، اس وقت ان پر تشدد کیا جا رہا تھا، یاسر کا خاندان۔ آپ نے فرمایا ابشروا آل عمار و آل یاسر، اصبروا آل یاسر ان موعدکم الجنہ۔ اللہ اکبر۔ مستدرک لکھا حاکم، یہ حدیث مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے، جبکہ بخاری مسلم میں سے نقل نہیں کیا اور ذہبی نے حاکم کی موافقت کیا، یہ حدیث ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے گزرے، فرمایا ابشروا آل عمار و آل یاسر، آل عمار اور آل یاسر خوش ہو جاؤ، فإن موعدکم الجنہ، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، یہاں سے دنیا چھوڑو گے اللہ سیدھا تمہیں جنت میں ڈالے گا۔ اسی خاندان سے خصوصاً اور اہل اسلام سے عموماً سب سے پہلے شہید ہونے والی شخصیت حضرت عمار کی والدہ حضرت سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلی جو اسلام کی شہیدہ ہیں، بالخصوص یہ خاندان اور بالعموم پورا عالم اسلام۔ 1400 سال گزر گئے، اسلام کے راستے میں سب سے پہلے جس شخص نے اپنا خون دے کر شہادت پیش کی وہ کون ہے؟ سمیہ بنت خبات رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو جہل لعین نے ان کی شرمگاہ میں نیزہ برچھا مارا، اعوذ باللہ، اور اس شرمناک ظلم کے نتیجے میں وہ شہید ہو گئی۔ کون بچے گا؟ ان کے شوہر یاسر بھی کافروں کا عذاب سہتے سہتے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ ابن یاسر کو بھی تیر مار کر شہید کر دیا۔ عبداللہ بن یاسر، پھر عمار بن یاسر، چھوٹا بیٹا ہے نا، عبداللہ کو مار دیا۔ حضرت عمار جو دوسرا بیٹا ہے، ان کو مختلف طریقوں سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور انہیں کلمہ کفر کہنے پر مجبور کر دیا گیا۔ اکثر مفسرین نے مندرجہ ذیل آیات کا جو سبب نزول ہے وہ عمار کو پیش آنے والی اسی صورتحال کو بھی کیا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ یہ سورۃ النحل کی آیت کا شان نزول کون ہے؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ۔ اکثر مفسرین نے اس کا شان نزول قرار دیا۔ اس خاندان کو بڑا ستایا۔ ہم تو آرام سے بیٹھ کر اللہ کی قسم اسلام سیکھ رہے ہیں۔ یہ اسلام کیسے پہنچا ہے؟ پڑھو تاریخ، یہی تو سیرہ ہے، اور کیا ہے؟ یہ چیز تو ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ وفاداری کرنی۔ نمبر 2، حضرت بلال رضی اللہ بنو جمح کے ایک شخص کے غلام تھے۔ بنو جمح، جا میم ہا، جمح کے ایک شخص کے غلام تھے۔ ان کے والد کا نام رباح تھا، بلال بن رباح یا بلال بن رباح، صحیح یہ ہے بلال بن رباح۔ لوگ بلال بولتے ہیں، بلال نہیں ہوتا، بلال ہوتا ہے۔ والد کا نام رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی والدہ کا نام حمامہ تھا۔ کیا نام تھا؟ حمامہ۔ مشہور قول یہ ہے وہ حبشی تھے، جبکہ بعض مورخین کہتے ہیں وہ نوبی تھے، واللہ عالم، ٹھیک ہے جی، لیکن حبشی تھے۔ وہ کون تھے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے جی۔ اللہ اکبر۔
حضرت بلال حبشی، وہ بڑے پاکیزہ دل اور سچے مومن تھے. اچھا، مذاق ان کی طبیعت میں بہت تھا. بلال رضی اللہ عنہ ماشاءاللہ انٹرٹینمنٹ سمجھ لیا نا، خوش رکھتے تھے سب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، صحابہ کو بھی. ان کے مزاج میں خوشی ہنسی بہت زیادہ تھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا آقا اس کا نام تھا امیہ بن خلف، جو ان کا آقا تھا جس کے یہ غلام تھے. ٹھیک ہے، بنو جمح کا یہ سردار ہے امیہ بن خلف، مشہور کافر ہے. تپتی دوپہر میں انہیں وادی مکہ کے جلسانے والے پتھروں پر الٹا لیتا تھا اور ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتا اور کہتا کہ تجھے اسی طرح تڑپا تڑپا کر ہلاک کر دیا جائے گا. اپنی خیریت چاہتا ہے تو محمد کو چھوڑ دے اور لات و عزا کی عبادت دوبارہ سے شروع کر. اگر اپنی جان چاہیے تو ہماری شرط ہے محمد کے کلمے کا انکار کرو صلی اللہ علیہ وسلم اور لات و عزا کا کلمہ پڑھو، عبادت کرو. لیکن وہ اس خوفناک تکلیف سے بھی احد احد ہی پکارتے رہتے. نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. حضرت عمرو بن عاص کی روایت نقل کیا، وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ بلال کے پاس سے گزرا، انہیں اذیت دی جا رہی تھی. گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ، گرمی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ اگر گوشت کا ٹکڑا ان تپتے ہوئے پتھروں پر رکھ دیا جاتا تو وہ بھی بھن جاتا. عرب کی گرمی بابا 50 سے اوپر جب چلی جاتی ہے، آپ کالا چشمہ پہنے بغیر باہر نہیں نکل سکتے بابا، اے سی کے بغیر آپ رہ نہیں سکتے. آج اس سرزمین پر پنکھے کا تصور ہی نہیں ہے. کہتے اگر گوشت رکھا جاتا تپتے ہوئے پتھروں پر رکھ تو وہ بھی بھن جاتا. لیکن بلال مسلسل کہہ رہے تھے میں لات و عزا کو رب ماننے سے انکار کرتا ہوں، لا الہ الا اللہ احد احد. امیہ کو اور زیادہ غصہ آ رہا تھا، ظاہر سی بات ہے. وہ انہیں چڑھ چڑھ کر پیٹ مار رہا تھا، پیٹ رہا تھا، اور ان کے پاس جاتا اور ان کے حلق پر تان کر مکہ مارتا اور بے ہوش ہو جاتے. پھر ہوش آتا، ان کے ہونٹوں سے احد احد کا نعرہ ہی بلند ہوتا تھا. کون کر سکتا ہے؟ اللہ کی خاطر. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالی. جاؤ، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ نے مومنوں سے جان مال خرید لیا، بدلے میں جنت ہے. اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. سورۃ التوبہ کی آیت. یہ ہے مومن. 9 صفات. التائبون توبہ کرنے والے، العابدون عبادت گزار، الحامدون اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے، السائحون روزے دار، الراکعون رکوع کرنے والے، الساجدون سجدہ کرنے والے، الآمرون بالمعروف نیکی کا حکم دینے والے، والناہون عن المنکر برائی سے روکنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے. ایسے مومنوں سے اللہ نے جان مال خرید کر جنت دی ہے ان کو. یہ وہ لوگ تھے والحافظون لحدود اللہ. اللہ کی حدود کٹ گئے، مر گئے، کر لے ٹھیک ہے. تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں، کر دو. اس طرح حضرت مجاہد سے نقل کیا، مشرکین حضرت بلال کی گردن میں رسی ڈال دیتے اور بچوں سے کہتے اسے لے جاؤ اور مکہ کے پہاڑوں کے درمیان گھسیٹتے پھرو. بچے اس طرح کرتے مگر بلال احد احد پکارتے چلے جاتے تھے. حضرت بلال نے خود بیان کیا، مشرکین نے مجھے ایک دن رات مسلسل پیاسا رکھا، پھر انتہائی گرم دن میں گرم پتھروں پر لٹا کر اذیتیں دیتے رہے. اندازہ تو کرو. حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں اس حال میں دیکھا. کس کو؟ بلال کو. کس نے دیکھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے مالکوں سے سودا کیا اور انہیں خرید کر آزاد کر دیا. اللہ اکبر. مسند ابن ابی شیبہ میں صحیح سند سے روایت ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو 5 اوقیہ یعنی 200 درہم میں اس وقت خریدا جب وہ پتھروں کے نیچے تقریباً دفن تھے. پتھر ان کے اوپر ڈالے ہوئے، 200 درہم میں خریدا. ٹھیک ہے. صحیح بخاری میں حضرت بلال نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق سے کہا تھا، جناب اگر آپ نے مجھے اپنی خدمت کے لیے خریدا تھا تو مجھے اپنے پاس رکھ لیں، اور اگر آپ نے مجھے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خریدا تھا تو مجھے اجازت دیں، میں جہاں چاہوں جا کر اللہ کے دین کا کام کرتا رہوں. اللہ ابوبکر صدیق نے ان کو خریدا تھا نا. یہ تھے صہیب، تھے بلال، صہیب، یہ سب لوگ تھے. ٹھیک ہے.
خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جب ان کو خریدا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں قرآن نازل ہوا تھا، سورۃ اللیل پارہ 30 کی آخری آیات، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ اپنے مال سے خریدا ہے، کس کو راضی کرنے کے لیے؟ اللہ۔ اتقا، کمال درجے کا متقی کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو کہا حضرت اگر آپ نے مجھے اپنی ذات کے لیے خریدا تھا تو آپ کی میں نوکری کرتا رہوں گا، اگر اللہ کے لیے خریدا ہے تو مجھے چھوڑ دیں، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی رحلت کے بعد پھر بلال مدینہ سے چلے گئے تھے، بڑی محبت تھی رسول اللہ کے ساتھ بلال کی، سبحان اللہ۔ خباب بن ارت، یہ بھی غلام ہے، ٹھیک ہے، کیا نام ہے جی؟ خباب بن ارت۔ پہلا ہم نے کیا پڑھا؟ آل یاسر، دوسرا بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ، تیسرا خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خباب بن ارت جندلہ بن سعد بن خزیمہ بن تمیم سے تمیمی تھے، ٹھیک ہے جی۔ بعض مورخین نے خزائی بھی کہا ہے، خیر بنو تمیم یا بنو خزاع دو قبیلے ہیں، ان کا تعلق تھا۔ یہ دور جاہلیت میں قیدی بنا لیے گئے تھے، جنگ ہوتی تھی، کہیں قید ہو گئے، پھر انہیں مکہ لا کر فروخت کر دیا گیا۔ یہ ام انمار خزائیہ کے آزاد کردہ غلام تھے، ٹھیک ہے، آزاد کردہ غلام تھے۔ ایک عورت، ان کا نام تھا ام انمار، ان کے آزاد کردہ غلام کا نام خباب بن ارت۔ اس بات میں تھوڑا اختلاف ہے، پھر انہوں نے بنو زہرہ سے حلیفانہ معاہدہ کر لیا، یہ لوہے کا کام کرتے تھے، لوہار تھے، یہ نیزے اور تلواریں بھی بنایا کرتے تھے، سابقین اولین میں شامل ہیں، لوہار ہوئے تو کیا ہو، والسابقون الاولون۔ دور حاضر کے اندر تو لوہار سب سے بڑا شعبہ ہے، اس کی تو سٹیل مل ہوتی ہے بابا حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہار تھے، لوہے کا کام کرتے تھے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ تھے وہ سابقین الاولین جو سب سے پہلے اسلام لے کر آئے۔ انہوں نے جب اسلام کا اعلان کیا تو مختلف قسم کی تکالیف اور عذاب سہنے پڑے، اور دیگر کمزور مسلمانوں کی طرح شدید مالی اور جانی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ روایت ہے کہ مشرکین انہیں سر کے بالوں سے پکڑ کر جھٹک دیتے، گھسیٹتے، ان کی گردن بے دردی سے مروڑتے، انہیں دیکھتے پتھروں پر لٹا دیتے تھے، گرا دیتے تھے، اور انگارے ان کی کمر کی چربی پگھلنے سے بجھتے تھے۔ اللہ اکبر، جلاتے تھے ان کو۔ ایک دفعہ انہوں نے اپنی کمر سے کپڑا اٹھایا اور حضرت عمر بن خطاب کو آگ جلنے کے نشانات دکھائے۔ عمر بن خطاب نے ان سے پوچھا تھا، آپ اپنے مسلمان ہونے کا واقعہ بتاؤ، تو انہوں نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، پیٹھ موڑی اور کمر سے کپڑا اوپر کیا، یہ میرا نشان دیکھ لو، یہ مجھ پر اسلام کی وجہ سے یہ تکلیف ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی بتایا گیا مشرکین انہیں گرم پتھروں پر لٹا رکھتے تھے، اتنے لرزہ خیز مظالم کے باوجود وہ اسلام کی صداقت سے موڑ نہ سکے۔ مکہ کے ایک سردار کا نام ہے عاص بن وائل، کیا نام ہے جی؟ عاص بن وائل، یہ بھی کافر تھا۔ اس کے ساتھ ان کا مشہور واقعہ امام بخاری، امام مسلم اور دیگر محدثین نے حضرت خباب کا واقعہ عاص بن وائل اس کے ساتھ بیان کیا ہے۔ حضرت خباب کا بیان ہے، جب میں مکہ مکرمہ میں لوہار کا کام کرتا تھا، میری بھٹی تھی، لوہار کا کام کرتا تھا، میں نے عاص بن وائل سہمی کے آرڈر پر اس کے لیے ایک تلوار تیار کی۔ اس نے کہا میں نے آرڈر کیا، تلوار میں نے تیار کی۔ جب میں اجرت لینے لگا تو وہ کہنے لگا جب تک تو محمد رسول اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرے گا تجھے اجرت نہیں دوں گا۔ عاص بن وائل بولا نہیں دوں گا اجرت تجھے، انکار کر۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انکار۔ میں نے کہا، خباب کہتے میں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز کفر نہیں کروں گا، چاہے تم مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے پھر بھی نہیں کروں گا، مر کر جی اٹھے پھر بھی نہیں کروں گا۔ تو کہنے لگا چلو ٹھیک ہے، جب میں مر کر جی اٹھوں گا تو تیری پیمنٹ تجھے دے دوں گا۔ اتنا بدمعاش تھا، تیرا مال، تیری اجرت بھی ادا کر دوں گا۔ اسی ماجرے پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ مریم کی آخری آیات، آخری رکوع کی نازل کی۔
جس سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا۔ کیا آپ نے اس شخص کی حالت کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد دیے جائیں گے؟ کیا وہ غیب پر مطلع ہو گیا یا اس نے اللہ سے کوئی عہد لیا ہے؟ یہ عاص بن وائل کے بارے میں ہے، حضرت خباب کی پیمنٹ جب اس نے روکی تھی۔ حضرت خباب ان جیسے مرد، دوسرے کمزور مسلمانوں پر ظلم کی حد ہوگی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حالات کی شکایت کی، اللہ کے پیغمبر اب تو صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا رہنا مشکل ہو گیا، اتنا تشدد۔ صحیح بخاری میں خود حضرت خباب کا اپنا بیان اس طرح ہے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا، آپ کعبہ کے سائے میں چادر کا سرہانہ بنائے لیٹے تھے، کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیت اللہ کے سائے میں آپ اپنی چادر کا سرہانہ بنا کر لیٹے ہوئے تھے۔ ہم نے عرض کی آپ ہمارے لیے مدد طلب کیوں نہیں کرتے اللہ سے، آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ ہو گزرے ہیں جنہیں گڑھا کھود کر زمین میں گاڑ دیا جاتا، پھر سر پر آرا رکھ کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، ہل بھی نہیں سکتے تھے، بھاگ زمین پر دبا دیا نا آپ کو، اتنا آرا لے کے آئے جیسے لکڑ ٹمبر میں آپ کاٹتے ہو نا، ایسے سر سے پورا کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا جاتا، مگر یہ ظلم بھی انہیں دین سے نہ روکتا۔ کسی کو لوہے کی کنگھیوں سے اس طرح چھیل دیا جاتا کہ ہڈیاں اور پٹھے ننگے ہو جاتے، مسلز ختم، مگر یہ ظلم انہیں دین سے نہ روکتا۔ اللہ کی قسم یہ دین ضرور پایا تکمیل کو پہنچے گا، اور ایک سوار، ایک راکب صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا، یہ جگہ کا نام ہے، صنعاء اور حضرموت کے درمیان بہت لمبا ٹریول ہے۔ ایک سوار صنعاء سے چلے گا، کہاں پہنچے گا؟ حضرموت، یہ سب عرب کے علاقے ہیں، لیکن اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ اس دنیا پر اللہ اسلام کی وجہ سے اتنا امن، اطمینان اور سکون دے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ خدشہ ہوگا کہیں کہ بھیڑیا میری بکریاں نہ مار دے، لیکن تم جلد بازی کرتے ہو، صبر کرو، اللہ سے ہم بد دعا نہیں کریں۔ دوسرے مظلوم غلام ان کے علاوہ حمامہ بلال کی والدہ، عامر بن فہیرہ، ام عبیس، زنیرہ، نہدیہ، اور اس کی بیٹی بنو عدی کی لونڈی جسے حضرت عمر بن خطاب اپنے اسلام سے قبل ایذائیں دیا کرتے تھے۔ عمر بن خطاب ایذا دیا کرتے تھے اس کو، کیونکہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ بنو معمل کی لونڈی بھی، یہ وہ مظلوم غلام تھے جو کفار کا نشانہ بنے ستم کا، ان سب کو حضرت ابوبکر صدیق نے خرید کر آزاد کیا، یاد رکھو یہ سب وہ لوگ۔ کتنے لوگ ہیں جی؟ عامر بن فہیرہ بڑا مشہور غلام ہے ابوبکر صدیق کا، عامر بن فہیرہ جو ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ام عبیس، زنیرہ، نہدیہ، یہ آپ دیکھیں نا، آپ عرب کے اندر جاؤ نا تو عربی لڑکیوں کے نام ملیں گے آپ کو، زنیرہ، نہدیہ، نام ہوتے ہیں ان کے، بڑے مشہور نام ہیں عربیوں کے اندر، جیسے ہمارے یہاں عائشہ ہے، مریم ہے، فلاں 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 نام ہوتے ہیں، اس طرح زنیرہ، نہدیہ نام ہے ان کے۔ اللہ اکبر۔ معمل بھی نام ہوتے ہیں۔ یہ وہ مظلوم غلام تھے جو نشانہ بنے، ان سب کو آزاد کس نے کیا؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اپنا ذاتی مال دیکھ۔ ہائے ہائے، ابوبکر صدیق کے والد ابو قحافہ نے دیکھا ان کا بیٹا ابوبکر مظلوم غلاموں کو خرید کر آزاد کر لا، وہ کہنے لگے بیٹا ان کمزور ناتوان لوگوں کو آزاد کرنے کا کیا فائدہ؟ اگر تم مضبوط اور توانا غلام آزاد کرتا تجھے کچھ فائدہ بھی دیتے، یہ تو تیرے کسی کام کے نہیں ہیں، تیری نوکری کرتے، تیری مدد کرتے، تیرے لیے کام کرتے، مضبوط لوگوں کو آزاد کر۔ اچھا، آزاد کرنے کا کیا فائدہ؟ کسی آڑے وقت میں وہ تیرا ساتھ دیتے اور تیرا کام کرتے۔ کون کہتے؟ ابو قحافہ۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، ابا جان میں تو یہ سب کچھ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اپنے لیے تھوڑا ہی کر رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ نے آیت نازل کی، پھر اما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى۔ ابوبکر صدیق نے زنیرہ کو آزاد کیا تو ان کی نظر جاتی رہی، بلائنڈ ہو گئی، اندھی ہو گئی۔ کفار قریش کہنے لگے اسے اپنے دین سے پھرنے کی سزا دینے کی وجہ سے لات و عزا نے اندھا کر دیا ہے، کچھ بھی بول دو۔ زنیرہ نے کہا اللہ کے مقدس گھر کی قسم تم جھوٹ بکتے ہو، لات و عزا کسی کو نہ نفع دے سکتے نہ نقصان۔ چنانچہ اللہ نے ان کی نظر ان کو واپس لوٹا دی، جاؤ۔ یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے، جھوٹ بولتے ہو۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضرہ او ارادنی برحمت هل هن ممسکات رحمتہ۔ بتاؤ یہ تمہاری دیویاں بت، اگر اللہ مجھے نقصان دینے کا ارادہ کرے
کیا اس نقصان سے مجھے بچا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر اللہ میرے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے، کیا یہ اللہ کی خیر کو روک سکتے ہیں؟ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِن بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ جب بندوں کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ان کو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور اگر اللہ کسی پر رحمت کے دروازوں کو بند کر دے، ان کو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یاد رکھو اس کو، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابوبکر نے زنیرہ کو آزاد کیا تو روشنی چلی گئی، اور نے تانا دیا، اور نے اللہ سے بات کی اور عقیدہ بیان کیا، اللہ نے نظر کو واپس لوٹا دیا۔ وہ قادر ہے اللہ، انہ علی رجعہ لقادر، وہ انسان کو، مردہ انسان کو زمین سے زندہ کر کے کھڑا کرنے پہ قادر ہے۔ روشنی لوٹانا کون سا مشکل ہے اس کے لیے؟ کیا کام ہے اس کے لیے؟ حضرت افلح ابو فقیہ جو بنو عبدالدار کے غلام تھے، مسلمان ہوئے تو بنو عبدالدار ان کے پاؤں رسی سے باندھ کر انہیں زمین پر گھسیٹتے پھرتے تاکہ حضرت افلح دین کے اسلام چھوڑ دیں، دین اسلام کو چھوڑ دیں، مگر انہیں ہر قسم کی تکلیف گوارا تھی۔ اسلام سے بے وفائی کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ یاد رکھیں، یہ تھے وہ عظیم الشان ہستیاں جن کو اس راستے میں شدید ستایا گیا۔ ٹھیک ہے جی؟ انشاءاللہ آگے ہم اگلی کلاس میں ان جو مظلومین پر ظلم ہوا، یہ جو تشدد ہوا، اس پر انہوں نے جو صبر کیا، اس کی کیا کیا حکمتیں ہیں انشاءاللہ یہ آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے؟ اللہ سے دعا فرمائیں، اللہ پروردگار ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، نیک عمل اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ خاتمہ بالخیر، خاتمہ بالایمان فرما، شیطان کے شرور سے، حاسدین کی حسد سے، بد نظروں کی بد نظری سے اللہ محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی؟ قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا